सुर्ख कामदार भारी मैक्सी नुमा टेल फ्रॉक पर जेवरात पहने वो सर पे दुपट्टा टिका कर मुकम्मल दुल्हन के रूप में अपने हुस्न और दिलकशी से बेनियाज सर झुकाए बैठी थी। जबकि बड़ी हवेली को आज दुल्हन की तरह सजाया गया। दुल्हन बख्त की शादी थी। मेहमान, दोस्त, अहबाब, अपने पराए सभी इनवाइट थे। फ़र्क बस इतना था कि आज मीडिया नहीं था, कोई फ़ोटोग्राफ़र नहीं था। सबकी एंट्री पर दुल्हन बख्त ने मनादी लगा दी थी। खुद वो ब्लैक शेरवानी पर सर पे शमला बांधे किसी रियासत का शहज़ादा लग रहा था। आज कुछ पीने का दिल नहीं किया था। आज वो मुकम्मल अपने होशो हवास में आप इससे मिलना चाहता था, इसको महसूस करना चाहता था और अपनी तलब को मारना पल पल मरने के बराबर था। वो मुसलसल पानी पीकर अंदर उठने वाले तकलीफ़ जलन को दबाए जा रहा था। बिलाज भी छोटी सी शेरवानी और छोटे से शमले में इसका अक्स लग रहा था। ये पहला दूल्हा था जिसकी गोद से बच्चा पूरी शादी में नहीं उतरा था। शगुफ्ता बेगम तो इसकी बलाएं ले नहीं थक रही थी। दादा जान ने अब तक लाखों इस पर से वार दिए थे। हैदर आशिक भी भाइयों की तरह इसकी खुशी में खुश थे। हैदर की बारात कल लेकर जानी थी, तभी वो दुल्हन की शादी भरपूर तरीके से अटेंड कर रहा था। बड़ी हवेली से कुछ फासले पे वो घोड़े में सवार अपने दोस्त कज़नों की हमराही बेशुमार साइम की गई आतिशबाजी और ढोल बाजों के बीच रवायती अंदाज में बड़ी हवेली के मेन गेट पर आया तो ढोल की थाप पर साइम शाह और हैदर ने मिलकर खूब भंगड़ा डाला। और तो और हैदर ने राहत साहब को भी खींच लिया। रंगों और रोशनियों से सजे लॉन में वो नाचते गाते अंदर दाखिल हुए तो आशिर ने बलाज को तो दुरेत की गोद से ले लिया। बलाज टुकर टुकर सारी कार्रवाई देख रहा था। हैदर और शाह ने दुरेत को भी घसीटा तो वो भी ढोल की थाप पर इनके संग भंगड़ा डालने लगा। इसके भंगड़ा डालने पर सब कज़न ने हुटिंग की बहुत रिकॉर्ड लगाया, मगर वो खुश था तभी सबकी नोक-झोंक हज़म कर गया। अपनी खुशी में झूमते हुए इसने दादा जान को भी खींचा तो सब मज़ीद पर जोश हुए। दादा जान ने अपने पोते पर से कसी रकमवार का हवा में उड़ा दी। ढोल की थाप में मज़ीद जोश उभर गया। दादा जान पोते की खुशी में नाचने लगे, जबकि पोता इसके कदम ज़मीन पर कहाँ टिक रहे थे। आज रसूल की रात थी, जश्न ही जश्न था। कुछ देर में सब यूं ही इस शोर शराबे का हिस्सा रहे और फिर दादा जान ने इसकी पेशानी चूमी और उसके शाने पे बाजू हिलाकर लॉन में ले आए, जहाँ लोगों की आज तो यलगार नज़र आ रही थी। शानदार वेल बैलेंस्ड इंतज़ाम, हर चीज़ नेक सेक और कीनियत से सजाई गई थी। शगुफ्ता बेगम ने इसको प्यार से देखा और तुरंत के सामने सर झुकाया तो शगुफ्ता बेगम ने इसके शबले का प्यार किया और इस तरह बलाज के भी फिर हाथ में थामी के खीर की कटोरी इसका मुंह मीठा कराया और बेटे का सदका देकर इसे अंदर बुलाया। वो शाहाना चाल चलता स्टेज की तरफ बढ़ा। अभी वो बैठा ही था कि सरीना भाभी, मारूफ और मजीद कज़नों की हमराई में वो होशरुबा हसीना सह सहज के कदम धरती अपनी मनपसंद तैयारी में दुरेत के हवासों पर छा गए। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रही थी और ख्वाब जो को भी देखा देखा था आज वो पूरा हो गया। दुर्रित ने बिलाज को सोफे पर बिठाया और उठकर आगे बढ़ा और आपिश की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे आपिश ने सबकी मौजूदगी के बायस थाम लिया। इसका मेहंदी से सजा हाथ सर था, हौले हौले कांप रहा था। दुर्रित इसे सोफे की तरफ ले आया। सोफे पर बिठाकर इसने इसकी टेल मैक्सी को झुककर हुट्टी किया तो कज़नों के कहक में उभरे, जबकि कुछ लोग तो शौकड ही रह गए, जबकि वो मुस्कुराकर इसके बराबर में टिक गया। कुछ ही देर में खाने का दौर चलने लगा। शानदार खाना था, जिसने खाया तारीफ़ किए बगैर ना रहा। सबके मुंह पर वाह वाह थी। मेरे हाथ से खाओगी? तो रेत ने शरारत से इसकी तरफ चम्मच बढ़ाया, जबकि आपिश ने घबरा कर इधर उधर देखा और फिर निगाहें झुका ली, जबकि दुरेत खुलकर हंसा। क्यों हंसा जा रहा है भाई? शाह ने स्टेज पर आते हुए कहा और विश ने कल की तरह झुक कर आपिश को प्यार किया और दुरेत इसे घूर कर रह गया। मेरी बीवी मासूम है तो ऐसी मासूम हरकतें करती है कि हंसी आ जाती है। अब तुम्हारी चुड़ैल बीवी की तरह नहीं है। अच्छा, मैं चुड़ैल हूँ और तो तुम क्या है? विश ने गुस्से से पूछा। प्रिंसेस, वो प्रिंस वो गर्दन अकड़ कर बोला, जबकि विश को मसनूई उल्टी आ गई। तुरंत ने खा जाने वाली नज़र से इसकी ड्रामेबाजी देखी, जबकि शाह हंस दिया और इस दौरान आपिश के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आई। बिलाज भी बेदुकान खिलखिलाया था। इन सबको हंसता मुस्कुराता देखकर दुरेत कुड़ ही गया, जबकि विश खिलकर हंसी और बिलाज की गालों को ज़ोर ज़ोर से चूमा। तो तुम्हें मैंने बुलाया कब है? मुंह उठाकर आ जाती हो। बिलाज को इससे लेते हुए बोला तो फिश ने मुंह बनाया, फिर आपिश की तरफ देखा। क्या तुम भी मुझे अपनी शादी पर न बुलाती? वो अफसोस से बोली तो आपिश ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। आप अच्छी हैं, आप हमारी इनविटेशन पर ही आई हैं।
आपिश की सपोर्ट पाते ही विश तो खिल उठी, जबकि दुरेत इसको घूर कर रह गया और यूं ही नोक-झोंक जारी रही। कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठा और आपिश की धड़कनें मद्धम पड़ गईं। शगुफ्ता बेगम और सरीना ने उसे उठाया। इरादा दुरेत के कमरे में छोड़ने का था, मगर दुरेत ने टोक दिया, माँ आपिश की रुखसती होगी, मगर वो मेरे कमरे में नहीं जाएगी। दुरेत ने कहा तो सबकी ही सवालिया नज़रें इस पर उठी, जिसे इग्नोर करके वो सिर्फ माँ को देख रहा था। हम कल शाम तक आ जाएंगे, इसलिए किसी को भी बताना मुनासिब न समझा कि वो कहाँ जा रहा है। शगुफ्ता बेगम ने भी मज़ीद सवाल नहीं किए। राहा साहब को इसकी हरकत पर गुस्सा तो आया, मगर दादा जान के टोकने पर खामोश हो गए और यूँ सब देखते रह गए, जबकि दुरेत आपिश को अपनी सिर्फ ऑडी में बिठाकर इन सब से दूर ले गया। जाते जाते आपिश के खौफ को विश के लफ्ज़ों ने मज़ीद बढ़ा दिया, तुम्हारा तो अब अल्लाह ही मालिक है, टेक केयर। बलाज को मारूफ ने अपने पास रोकना चाहा, मगर आपिश की ज़िद पर वो भी इनके साथ था। मगर बैक सीट पर सुकून से सो रहा था, जबकि फ्रंट सीट पर बैठी आपिश काँप रही थी। रिलैक्स माय बेबी, आपिश की घबराहट महसूस करते हुए इसने इसके हाथ को अपने हाथ में थाम लिया, मगर हाथों की कपकपाहट मज़ीद बढ़ गई। तुमने खाना नहीं खाया? वो उसका ध्यान बटाने के लिए हल्की फुल्की बातें करने लगा, मगर आपिश को सुकून मुयस्सर ना आना था न आया। शेरियार का ख्याल इसके दिल में बेचैनियाँ भर रहा था। वो उसके साथ बेवफाई करने जा रही थी, सोचे थी कि घिरे हुए थी। वो क्या बोला था इसे समझ नहीं आ रहा था। आपिश यूँ ही सर झुकाए नम आंखों से हथेलियों को घूरती रही और फिर 2 ढाई घंटे की मशक आमेज सफ़र के बाद गाड़ी रुकी। इसके पीछे गार्ड्स की भी गाड़ियों के टायर चरचराए थे। तुरंत दरवाज़ा खुलकर बाहर निकला। आपिश ने सर उठाकर देखा तो दूर से झील नज़र आई। कम आउट। दुरेत ने इसके जानिब हाथ बढ़ाया। आपिश ने अपना हाथ इसके हाथ में न दिया तो दुरेत ने मुस्कुराकर इसको अपनी बाहों में उठा लिया। आपिश का खौफ मची तकावत पकड़ गया। वो इसे कैसे रोकती? वो इसे नहीं रोक सकती थी। वो इतना ज़ोर आवर था कि आपिश को अपने आप बेबस ही लगता था। बलाच न जाने इसके लबों से कैसे अदा हुआ तो रेत लटक कर रुका। हाँ, वो अपनी खुशी में बलाच को भूल गया था। सरकार, पहले बंदा आपको महफूज मुकाम पर पहुंचा दे, फिर अपने बेटे को भी देख लेंगे, इसने प्यार से कहा। आपिश खामोश हो गई और फिर वो सीढ़ियाँ उतर कर लकड़ी के बने छोटे से फुटपाथ पर चलकर एक बोट की तरफ बढ़ा। बोट रेड फूलों से मुकम्मल सजी हुई थी। आपिश को सिया पानी से खौफ आया, तभी अपनी मुठियाँ भींची। बोट के अंदर कदम रखते वो डोल गई। हम डूब जाएंगे, आपिश ने खौफ से कहा तो दुरेत हंस दिया। इकट्ठे डूबेंगे और मोहब्बत जीत जाएगी। वो इसे लेकर चलता हुआ आगे बढ़ा और फिर लकड़ी की छोटी सी सीढ़ियाँ उतरकर एक कमरे के आगे रुका। दरवाज़ा जूते की मदद से खोला तो आपिश की आंखें चुंजा से गईं। इतनी रोशनी इसकी आंखों में लगने लगी। छोटा सा कमरा जिसको बीचों बीच बेड था, जिसको वाइट कवर शीट से ढांपा गया था। वाइट शैलन की चादर पर फूलों की कलियां धरी थी और इसी तरह पूरे कमरे में कलियां और मोमबत्तियों से बड़ी खूबसूरती से सजावट की गई थी। मगर आपिश का खौफ पल के पल में बढ़ता जा रहा था। वो पानी में थे, अगर कुछ हो जाता तो वो डूब जाते, जबकि इसके बरक्स दुरेत पुरसुकून था। इसने आपिश को बेड पर बिठाया। डार्लिंग, आप यहाँ रुको, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। नहीं प्लीज़, आपिश की आवाज़ रुक गई। इसने इसका हाथ थामा और परेशानी से एक फिर देखा। क्या हुआ? दुरेत ने इसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर प्यार से पूछा। पानी, यहाँ पानी आ जाएगा। आपिश रोती, जबकि दुरेत को इसकी अदा पर टूट कर प्यार आया। कुछ नहीं होता, मैं बलाज को ले आऊँ? इसने अपना हाथ छुड़ाया और मुस्कुराकर इसकी नम आँखों को देखा। दिल में मोहब्बत भरे जज्बात ठाठे मार रहे थे और फिर वो उसे छोड़कर बोट के ऊपर गया। तबीयत अजीब सी होने लगी थी। वो जानता था ये क्या हो रहा है, मगर वो आज कोई ड्रग नहीं लेगा। खुद से अहद था। अपनी तलब पर सर झटकते हुए उसने सामने आते साइम को देखा और इससे बलाज को लेकर इसे वहीं रहने की और बोट खोल देने की ताकीद की और एक बार फिर से सीढ़ियाँ उतरता इस कमरे में आ गया। वो जानता था आपिश खौफज़दा है और आज भी इसे तंग नहीं करना चाहता था। आपिश की परेशान नज़रों को उसको दोबारा सामने देखकर सुकून मिला और बलाज को देखकर भी दिली तसल्ली हुई। तुरंत वो छोटे से सिंगल सोफे पर बलाज को लिटाया और ख़ुद फिर से बाहर निकल गया। अब न जाने वो क्या करने गया था। आपिश ने हल्की सी बोट में हरकत महसूस की, जैसे वो चल रही हो। दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। कैसा शख्स था वो, इसे हमेशा मुश्किल में रखता था। बेडशीट को कसकर पकड़कर इसने अपना खौफ ज़ाहिर करना चाहा, मगर डर किसी सूरत कम नहीं हो रहा था और बिलाखिर वो रोने लगी।
تبھی وہ دروازہ کھل کر پھر سے اندر آیا تو اب اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ وائٹ ڈھیلی سی شرٹ کے نیچے وائٹ ہی جینس پہنے وہ اس کے سامنے تھا۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے سینہ صاف واضح ہو رہا تھا۔ وہ آپش کے پاس بیٹھ گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہمیں ڈر لگ رہا ہے اگر کچھ ہو گیا تو۔ وہ بولا ترت بولی کہ اس وقت تمام خوف پر بھاری خوف ان کا پانی پر ہونا تھا۔ ہوگا تو بہت کچھ مگر ڈرنے والی کیا بات ہے بھلا؟ وہ پیار سے اس کی انگلیوں سے رنگس نکالنے لگا جبکہ آپش کی دھڑکنیں بڑھ گئی۔ پتہ نہیں میں خوش نصیب ہوں یا میرا رب مہربان ہو گیا مجھ پر، جو چاہا وہ آج پا کر دل ایسے پرسکون ہے جیسے یہ چھینک۔ اس کی خاموشی، نہ کوئی لہر نہ کوئی جوش، بس ہلکے ہلکے محبت کی وادیوں میں اتر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آپش کے ارد گرد ایک سحر سا باندھ رہا تھا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ جس سے محبت کا دعویٰ کرتے اسے کتنی تکلیف دیتے ہیں؟ آپش نے بھی اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا جو اب اس کے ہاتھ سے چوڑیاں اتار رہا تھا۔ میں نہیں جانتا میری محبت کیسی ہے، خود غرض، ہر درم، صرف منمانی کرنا جانتی ہے۔ کیا تم نے نہیں سوچا کہ تم نے مجھے کتنی تکلیف دی ہے؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے بھی چوڑیاں نکالی اور جو چیز وہ نکالتا گیا نیچے پھینکے قیمتی رگ پر پھینکتا گیا۔ نہیں، ہم نے کبھی کسی کو تکلیف دینے کا نہیں سوچا مگر ہمیں آج معلوم ہو گیا ہم بہت بد نصیب ہیں۔ آپش کے پلکیں بھیگ گئے جبکہ دولت نے نزدیک ہو کر اس کے کان سے آویزہ نکالا۔ یقین مانو میں وہ سوچنا ہی نہیں چاہتا جو تم سوچ رہی ہو۔ دوسرے کان سے بھی آویزہ نکال کر نیچے پھینک دیا۔ پتہ ہے آپش، میری محبت میں بہت شدت تھی تبھی آج تم میرے پاس، میرے نزدیک، میرے رحم و کرم پر ہو، مگر اب میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں میرے نام کا خوف نہ ہو بلکہ میرے نام سے تمہاری آنکھوں میں چاہت کی چمک ہو۔ یہ چمک کی دنیا تمہاری آنکھوں سے پہچان لے کہ تم دیوانی ہو صرف اور صرف وقت کی۔ اس کے سر پر سے پینے نکال کر دوپٹے سے اس کو آزاد کرتے ہوئے نرمی سے بولا۔ آپش نے آنسو بھری آنکھیں اوپر اٹھائیں تو جذبات سے بوجھل ہوتی اس کی آنکھوں سے جام ملی۔ کم سے کم آپ کی یہ خواہش کبھی ہم پوری نہیں کریں گے۔ آپ وہ نہیں ہیں جس کی ہم نے چاہا ہے، وہ بولی تو ترنت نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ نہیں آپش، میں ویسا بنوں گا بھی نہیں جس کی تمہیں چاہ ہے۔ میں ویسا بن گیا اور تم مجھ میں اس کو ڈھونڈنے لگی تو یہ میری محبت کی جیت نہیں، ہار ہوگی، اور ہار مجھے منظور نہیں، کسی صورت بھی نہیں۔ میں تمہیں بہت چاہوں گا، بہت بے حساب، اور تمہارے تصور سے بلاج کو بھی، مگر بدلے میں تمہیں بھی چاہت کے سکے میری جھولی میں ڈالنے ہوں گے، مگر زبردستی نہیں، دل کی آمادگی سے۔ میں بہت خود غرض شخص ہوں، تمہیں پا لینا ہی میرا مقصد بھی، تمہاری محبت بھی میرا مقصد ہے، مگر یہ محبت تمہارے دل کو میری دور نہیں، میری قربت نرم کرے گی۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا تو آپش کو مزید رونا آنے لگا جبکہ ترنت نے اس کے آنسو صاف کر کے پھر سے اس کی سرائی دار گردن کو اس بھاری سیر سے آزاد کرنے لگا۔ آپش، تمہاری سوچ میں بھی کبھی وہ شخص نہیں آنا چاہیے۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا مگر جب تمہاری آنکھیں مجھے اس کی عکس کو تلاشتی ہوئی دیکھیں میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گا۔ ناک سے نک نکالتے ہوئے سنجیدگی سے بولا اور پھر جھک کر اس کی چھوٹی سی ناک کو پیار کیا۔ آپ ہماری محبت کے قابل نہیں۔ آپش صفاقی سے بولتے ترنت ہنس دیا۔ اف اف میرے سرکار، اتنی باتیں تو میں نے کبھی کسی سے نہیں کی جتنی آپ سے کر رہا ہوں۔ چلو پھر دیکھ لیں گے جیت کس کی ہوگی۔ ابھی تو آپ جائیں اور چینج کریں، یقین مانیں مزید دیر کی تو پھر عورتوں کا عہد بھی قائم نہیں رہے گا، پھر ضمیر بھی دھوکہ باز سمجھے گا۔ بیڈ پر چت لیٹتے ہوئے شوخی سے بولا جبکہ انگلیوں سے اس کی کمر میں پھیلے بالوں کی نرمی کو محسوس کیا۔ آپش کا دل کیا بھاگ جائے کہیں دور کہ وہ اس کے سائے کو بھی نہ چھو سکے۔ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے خراجی لہجے میں بولتے اس کی گردن کو چھونا چاہا مگر آپش پہلے ہی کھڑی ہو گئی۔ ترنت مسکرا کر پھر سے لیٹ گیا اور ہاتھ کے اشارے سے سامنے چھوٹے سے ڈریسنگ روم کی طرف جانے کو کہا۔ آپش خون کے آنسو پیتی ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی جبکہ اس کا سرخ دوپٹہ سفید چادر پر پھیل گیا۔ ترنت نے دوپٹہ اٹھا کر اپنے چہرے پر پھیلا لیا۔ آپش کو باہر جاتے ہوئے شدید شرمندگی ہو رہی تھی جبکہ ترنت پر ٹوٹ کر غصہ آیا۔ خیر اب تو ساری زندگی آنا تھا۔ وائٹ سلک کی نائٹ ڈریس اس کے خیالات کی طرح بے باک تھی۔ اسے ڈریسنگ روم میں کھڑے کھڑے بہت دیر ہو گئی، اب تو پاؤں بھی شل ہونے لگے تھے، اور پھر بالآخر اپنے دل کو سنبھالتی دروازے کی نوک گھمائی تو جس کمرے میں پہلے آنکھوں کا چندیانے دینے والی روشنی تھی اب صرف ایک موم بتی کی روشنی تھی جبکہ دور تک خاموشی اور پانی کی ہلکی ہلکی آواز۔ آپش سر سے پاؤں تک کانپنے لگی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر کے وہ باہر نکلی تو اندھیرا مزید بڑھ گیا اس کی زندگی کی طرح، مگر اسے مدھم مدھم آتے پانی کی آواز سے خوف محسوس ہوا تو اس نے ہلکے سے اسے پکارا،
وقت اور خاموش فضا میں درخت کو اپنے نام کی پکار موصول کر گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اس کے مقابل آ گیا۔ آپش نے ایک قدم پیچھے لیا، جبکہ درخت نے اس کو باہوں میں پکڑ لیا اور دھڑام سے بیڈ پر جا گرا۔ گرنے سے کشتی بری طرح ڈولی تھی۔ آپش نے اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑ لیا، جبکہ درخت مست مگن تھا۔ وہ آپش پر محبت کی برسات کر دینا چاہتا تھا، جبکہ آپش کے ولہانہ پن پر سمٹ سی گئی۔ وہ جتنا سمٹتی گئی، درخت خود میں اتنا ہی سمٹتا گیا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلنے لگا، جیسے گلے میں پھندا لگ گیا ہو۔ وہ کھانسنے لگا۔ کمرے میں اب بھی مکمل اندھیرا تھا، مگر وقت بتا رہا تھا کہ دن کے اجالے نے رات کو سیاہی کو ڈھانپ لیا ہے۔ منہ پہ ہاتھ رکھتے امٹ امٹ کے آنے والی کھانسی کا گلا گھونٹا اور سائڈ لیمپ جلا دیا، جس سے کمرے میں لیمپ کی روشنی پھیل گئی۔ اس نے ایک نظر بلاج کو دیکھا، جو اب بھی سکون سے چھوٹے سے سنگل سیٹر صوفے پر سو رہا تھا، جبکہ دوسری نظر اپنی متاع حیات پر ڈالی، جو اس کی ورفاکانیوں سے ہلکا آنگی ہو گئی تھی اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے سوئی تھی۔ درخت کی وائٹ شرٹ پہنے وہ چادر کو خود میں پیچھے سختی سے آنکھیں بند کیے سکڑی سمیٹی لیٹی ہوئی تھی۔ درخت کو اس کے خوبصورت سراپے پر جی بھر کر پیار آیا، مگر اس سے پہلے وہ اس پر جھکتا، کھانسی نے مزید وہاں ٹکنے نہ دیا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ بنا شک کے وہ کھانستے کھانستے نیچے بیٹھ گیا، مگر کھانسی کا زور نہیں ٹوٹا۔ بوٹ اب بھی جھیل پر سفر کر رہی تھی، مگر درخت اس حسین منظر کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کھانستے کھانستے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا، کھانسی کا زور مزید بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے کھانس کھانس کر آنسو گرنے لگے، اور پھر ہاتھوں پر کچھ گیلا گیلا محسوس کر کے اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ پہلی بار وہ خوف کے زیر اثر آیا تھا۔ اس نے لبوں پر سے ہاتھ ہٹایا، ہتھیلی ساری خون سے بھری تھی، جبکہ لبوں پر بھی خون لگا ہوا تھا اور بریسٹ پر بھی خون تھا۔ اس کے دل کی رفتار مدھم ہو گئی، آنکھ سے آنسو ٹوٹا اور خون میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو۔ وہ شاک تھا، پوری طرح شاکڈ۔ اس وقت اسے اپنے ارد گرد صرف وحشت ہی وحشت محسوس ہوئی۔ سر! سائم کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سر یہ کیا ہے؟ سائم نے اس کے کانپتے ہاتھ تھامے۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ سر میں بوٹ ریوائٹ کرواتا ہوں۔ وہ یکدم کھڑا ہو گیا، بوٹ کو کنارے پہ لگانے کے لیے تقریباً دوڑا تھا، جبکہ وہ یوں ہی بیٹھا تھا۔ آج پتہ چلا قسمت کیا ہے، یہ کسی کی نہیں۔ لب پھڑپڑائے اور پھر مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے ہاتھ کی پوچھ سے لبوں کو صاف کرنا چاہا اور پھر چھوٹے سے کچن نما کیبن میں چلا گیا۔ منہ ہاتھ اچھے سے دھویا۔ دل کسی چھوٹے سے معصوم بچے کی طرح سہما ہوا تھا۔ وہ اسی طرح چلتا ہوا کمرے میں آیا، جہاں وہ دونوں اب بھی سو رہے تھے۔ درخت نے بیڈ پر لیٹ کر آپش پر سے لحاف کھینچا، خود پر پھیلا کر اسے بھی اپنے لحاف میں چھپا لیا۔ بے آواز بد دعا، اس کی بند پلکوں میں انگلیوں کی پور پھیرتے ہوئے بولا، اور پھر اس کا ہاتھ، جو اس کی شرٹ کے بازو میں بالکل چھپا ہوا تھا، اٹھا کر اپنی گردن میں حائل کیا اور اسے خود میں سختی سے کھینچ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر دل کو پنکھ لگ گئے تھے۔ وہ بالکل بے جان محسوس کر رہا تھا خود کو۔ ماضی شہریار آپ ادھر بیٹھے، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ برآمدے کی سیڑھی پر شہریار کو بیٹھے دیکھ کر وہ بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور اس کے بازو پر سر ٹکا لیا۔ شہریار کے وجود میں ہلکی سی جنبش نہیں ہوئی، وہ ویسے ہی بیٹھا چاند کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپش نے جب اسے اپنی طرف متوجہ نہ پایا تو اس کی طرف دیکھا۔ شہریار آپ پریشان ہیں؟ اس کے چہرے سے اس کی اندرونی کشمکش کو بھاگ گئی تھی۔ اس نے ہنگارہ بھرا اور پھر سے خاموش ہو گئی۔ خیریت؟ آپش بھی پریشان ہو گئی۔ آپش سب ختم ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ۔ اس کی فریبی وجود کو دیکھتے ہوئے شہریار گلہر لہجے میں بولا، کیا ہوا ہے آپ؟ شہریار نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر روکا، پلیز مجھے بولنے دو، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو رہا۔ ایسا لگ رہا ہے زندگی اپنا گھیرا تنگ کر رہی ہے، یہ شاید کسی کی بد دعا۔ وہ پرسوچ نظریں اس کے پریشان چہرے پر ڈالے اپنی جوڑ میں بولتا گیا۔ وہ شدید ڈسٹرب تھا، تبھی آپش کی کنڈیشن کا خیال کیے بغیر اس کے سامنے کھلنے لگا۔ یہ شاید وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے حواسوں میں ہوتا تو کسی صورت اس کے سامنے یہ بات نہ کرتا۔ وہ جانتا تھا وہ پریگننٹ ہے اور اکثر طبیعت بھی خراب رہتی تھی۔ کیا ہوا ہے ہمیں بتائیں تو صحیح۔ آپش نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپش میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اتنی بڑی رقم کی ادائیگی کیسے کروں گا۔ کیسی رقم؟ آپش نے پوچھا تو اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں نے ایک کمپنی کو اپنے بہاف پر لون دیا تھا، حالانکہ میں نے اپنی طرف سے پوری معلومات کی تھی، بس وہ کمپنی پاکستان میں نیو تھی۔ 1.5 کروڑ کا لون لے کر انہوں نے سیکورٹی کمپنی کے زمین کے کاغذات رکھوائے تھے۔ اتنے بڑے لون پر اور سیکورٹی پر بینک نے مجھے بونس دیا تھا، جو سارا میں نے شادی پر لگا دیا۔ 1 ماہ بعد لون کی پہلی قسط دینی تھی، جب
لانگ ٹائم نہیں آئی قسط، تو میں نے ان کے فون نمبرز پہ رابطہ کیا جو بن جا رہے تھے، اور جب میں خود ان کی کمپنی میں قسط لینے گیا تو وہاں وہ کمپنی تھی ہی نہیں، وہ تو کوئی چھوٹی سی ایجنسی تھی۔ وہ سب خزانی تھا جو میرے سامنے مجھے دکھایا گیا، حتیٰ کہ زمین کے کاغذات بھی۔ اور اب بینک کا کہنا ہے کہ یہ 1.5 کروڑ کی رقم کی ادائیگی میں کروں گا۔ میں نے بہت بات کی مگر وہ کسی صورت نہیں مان رہے۔ ان کا کہنا ہے ادائیگی کریں ورنہ آپ کی پراپرٹی ضبط کر لی جائے گی اور پولیس کارروائی بھی کی جائے گی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا میں کہاں سے 1.5 کروڑ روپے لاؤں گا۔ اس گھر میں تو چاچو، بابا اور پھپھو کا حصہ ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ میں نے کتنی بڑی بے وقوفی کی ہے۔ وہ سر تھام کر رہ گیا جبکہ آپش منہ پر ہاتھ رکھے شوق تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ شہریار آپ اتنے پریشان نہ ہو، ہم کچھ کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے آپش؟ بینک نے فائنل ڈیٹ دی ہے، اگر اس تک نہیں کیا تو مجھ پر پولیس کارروائی کی جائے گی۔ کیا کروں گا میں؟ کہاں سے لاؤں میں یہ رقم؟ وہ ایک دم غصے سے بھڑکا۔ آپش خاموش ہو گئی۔ آپ کو تایا جان سے بات کرنی چاہیے، اس نے کہا تو شہریار خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس گھر کے۔ دن بے چینی سے گزرنے لگے۔ بینک کی طرف سے بڑھتا دباؤ شہریار کو مزید پریشان کر رہا تھا۔ سر میں اب تو درد رہنے لگا تھا۔ تایا جان آپش کے بابا کو یہ بات بتائی تو وہ خاموش ہو گئے۔ بیٹی کا معاملہ تھا، کہتے بھی کیا؟ جبکہ تایا جان غصے سے بھڑکے۔ اب بے گھر کرو گے ہمیں؟ وہ خاموش رہا۔ کہتا بھی کیا؟ جانتے بھی ہو تمہاری پھپھو بالکل نہیں مانے گی، اسے اپنا حصہ چاہیے، وہ پہلے ہی بہت بار مجھ سے تقاضا کر چکی ہیں۔ اور اس کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹی تمہیں دے رہی ہے تو دیتی ہے تو کیا جائیداد بھی دے دے؟ میں یہ سب کے پیسے واپس کر دوں گا بابا، وہ ہارے ہوئے انداز میں بولا۔ کیسے کرو گے؟ ہاں کیسے کر دو گے؟ بے گھر جب کرو گے تو کیا کرائے کے گھر میں اخراجات نہیں بڑھیں گے؟ نالائق احمق انسان، سوچ سمجھ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ رہنے دے بھائی صاحب، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، سب کچھ میری بیٹی کا ہے، اور آپش بھی یہی چاہے گی کہ شہریار کا قرض اتر جائے۔ انہوں نے بھائی کو تسلی دی جبکہ وہ غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ میرے بیٹے سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ تھائی جان نے ایک نظر روتی ہوئی آپش پر ڈالی، پھر پریشان حال بیٹے پر۔ اس کا کیا قصور تھا بھلا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، سب برباد کر دیا، میں نالائق ہی ہوں۔ وہ خود ترسی کا شکار ہوتا اٹھا اور گھر سے باہر ہی نکل گیا۔ مسٹر شہریار، بینک کے آپ کے ایکسکیوز نہیں سن سکتا۔ یہ سراسر آپ کی بے وقوفی ہے کہ آپ نے اس کمپنی کی جانچ پڑتال نہیں کی۔ ہمیں اپنے پیسوں سے مطلب ہے، اور آپ کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت نے بہت ڈس اپوائنٹڈ کیا ہے ہمیں، اور بینک کو نقصان دینے والے ورکرز کو ہم مزید نقصان کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو اس جاب سے فائر کیا جاتا ہے، اور 3 دن کا ٹائم ہے، یہ تو ہمارے حوالے ہماری رقم کریں، نہیں تو آپ کی پراپرٹی اور آپ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ خوب جانتے ہیں ہم آپ جیسے لوگوں کو۔ آنر نے غصے حقارت سے اس کے پسماندہ چہرے کو دیکھا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، وہ یہ کہہ کر اپنے فائلوں پر جھک گئے، جبکہ شہریار مرے مرے قدموں سے بینک سے باہر نکلا۔ زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی کبھی سوچا نہ تھا۔ ایک خوشحال خوشباش زندگی کی چاہ کوئی اتنی بری نہیں تھی کہ اس پر سارے دروازے ہی بند ہو جاتے۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن روڈ کراس کر رہا تھا کہ تیز رفتار ڈالے سے زوردار ٹکر ہوئی۔ بس اس سے اتنا محسوس ہوا جیسے پورا وجود توڑ پھوڑ دیا ہو، اور پھر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گورنمنٹ ہسپتال کے کوریڈور میں بے حال بھاگتی ہوئی ICU کے سامنے آئے۔ تائی جان بری طرح رو رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھنا چاہتی تھی مگر سمجھ سے بالا تر تھا سب۔ محروق تائی جان کو سنبھالی تھی جبکہ تایا جان اور بابا بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس سے دور سے آتی پھپھو کو بھی دیکھا مگر ایسا لگا ساری آوازیں بند ہو گئی ہوں، بس دل کی تیز رفتار دھڑکنوں کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ICU کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر نکلا، سب اس کی طرف بڑھے۔ آپ میں سے آپش کون ہے؟ اس نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم، وہ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ آپ کو پیشنٹ نے بلایا، ان کی حالت بہت کرٹیکل ہے، آپ ان سے زیادہ بات چیت مت کریے گا۔ ڈاکٹر ہدایت دیتا اپنے روم کی طرف چلا گیا جبکہ آپش ایک پل میں اندر گئے۔ وحشت زدہ ماحول تھا ICU کا۔ اس نے شہریار کی طرف دیکھا جو پٹیوں میں جگڑا ہوا تھا۔ شہریار سسکیاں اٹھی۔ میرے آپش کو تیز ٹوٹو کی آواز میں اس کی آواز سنائی دی، تڑپ کر اس پر جھکی۔ میرے بچے کا نام بلاج رکھنا شہر، وہ بولنے لگی مسلسل نفی میں سر ہلاتی، وہ کوئی دیوانی لگ رہی تھی۔ بہت محبت کرتا ہوں، معاف کر دینا، اتنی جلدی ساٹھ چھوٹ جائے گا پتہ نہیں تھا۔
اس کی سانسیں اکڑنے لگی۔ آپش آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو شدید تکلیف میں تھا۔ پھر یکدم چاروں طرف سناٹا چھا گیا، گہرا سناٹا۔ اسی ایک پل کی خاموشی کے بعد پورے آئی سی یو میں صرف آپش کی دردناک چیخیں تھیں۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھ گئی، اس کی آنکھ سے آنسو نکلا اور گال پر لڑک گیا۔ نازک سے دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز تھیں۔ جبکہ پیشانی ار کے آلود اس نے ایک پھر دیکھا تو سامنے سنگل سیٹر پر صوفے پر وہ بلاج کی گود میں بیٹھے ناشتہ کھا کم ٹھوس زیادہ رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی جو اس کے سامنے تھی، نہ کہ وہ جسے سوچ کر اس کا دل اکثر کانپ جاتا تھا۔ اٹھ گئے میرے سرکار۔ دریت نے اس کی ہولناک صورت اور بکھرے انگلیوں کو دیکھا۔ آپش نہ سمجھی، اسے دیکھی گئی اور جب ہوش آیا تو سب سے پہلے اپنے آپ پر چادر کھینچی۔ جبکہ دوسری طرف دریت اپنی متاع جان کو جس طرح پیار سے دیکھ رہا تھا، بالکل اسی طرح آنکھیں پھاڑے بلاج بھی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آپش کو شدید شرمندگی ہوئی جبکہ دریت ہنس رہا تھا۔ بڈی، یہ میری پراپرٹی ہے، خواہ مخواہ مت گھورو۔ بلاج کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر اس نے اسے ٹوکا اور اٹھ کر دروازہ کھولا اور سائم کو آواز دی۔ آپش اب بھی بے وقوفوں کی طرح بیٹھی اسے دیکھی جا رہی تھی۔ جس نے سائم کو بلاج کو دیا اور دروازہ بند کر کے اس کی طرف پلٹا۔ رات کی نسبت وہ اس وقت گہرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں تھا۔ وہ شاہانہ چال چلتا اس کے عین سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ سرکار، اتنی لمبی نیند، اگر اب بھی آپ نہ اٹھتے تو بندہ آپ کو اپنی اسٹائل میں اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ دریت نے اس کی شرٹ کے بازو میں چھپے نازک ہاتھ کو لبوں سے لگایا تو آپش نے ہاتھ کھینچ لیا اور مزید سمیٹ گئی۔ فریش نہیں ہونا یا اگر یہیں رہنے کا ارادہ ہے تو مجھے پرابلم نہیں، مگر لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، پھر جھیل کی لہریں، ذرا بوٹ ڈگمگا جائے گی اور میرا دل، اس کا کیا ہوگا؟ موسم ماحول کا اثر ہو گیا تو پھر آپ مشکل میں پھنس جائیں گی۔ اس کے کھلے بالوں کے لٹے کان کے پیچھے کر کے چاہت سے بولا تو آپش کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ غصے سے کھڑی ہوئی دریت اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپش ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگی کہ وہ بولا، یار میری شرٹ تو دے دی جاؤ۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے شوخی سے بولا تو آپش اسے گھور بھی نہ سکی اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔